شروع سے لے کر اب تک جتنے اولیاء پیدا ہوئے، جتنے صوفیاء پیدا ہوئے، کسی باطل فرقے میں ایک بھی ولی پیدا نہیں ہوا، بلکہ جتنے ولی پیدا ہوئے اللہ نے سارے ولی اہل اچھا شعر پڑھنے کے بعد جہاں بنگلہ اچھی بولی جاتی ہے اردو کی خیریت نہ ہو، میں بڑا ذوقیم اٹھانے والا ہوں۔ دے مزدے جا بخش بہاروں کے اثر کا، مشتاق زمانہ ہے تیرے حسن نظر کا۔ دے مزدے جا بخش بہاروں کے اثر کا، مشتاق زمانہ ہے تیرے حسن نظر کا۔ کیوں ہاتھ بڑھائیں گے، کیوں غیروں سے مانگیں گے، کیوں ہاتھ بڑھائیں گے، کیوں غیروں سے مانگیں گے۔ پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا۔ دے مزدے جا بخش بہاروں کے اثر کا، بہاروں کے اثر کا۔ مشتاق زمانہ ہے تیرے حسن نظر کا۔ اور آتی ہے یہاں خوشبو گلزار مدینہ کی، آتی ہے یہاں خوشبو گلزار مدینہ کی۔ طیبہ سے تعلق ہے اس مرد قلندر کا۔ آتی ہے یہاں خوشبو۔ جب میرے دل پر بھائی نے اعلان کر دیا جو مجھے ملے گا وہ مسجد میں جائے گا، تو مجھے بھی جو ملے گا وہ مسجد میں جائے گا۔ دے مزدے جا بخش بہاروں کے اثر کا، مشتاق زمانہ ہے تیرے حسن نظر کا۔ کیوں ہاتھ بڑھائیں گے، کیوں غیروں سے مانگیں گے۔ پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا۔ اور علامہ مفتی شمس الدین نعیمی، یہاں پہ ممبر نور پر نعیمی حضرات کی کثرت ہے، ایک شعر نعت کا پڑھنے لگا ہوں کہ جبریل کھڑے پر کی طرف دیکھ رہے ہیں، جبریل کھڑے پر کی طرف دیکھ رہے ہیں، رفتار پیمبر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جبریل کھڑے پر کی طرف دیکھ رہے ہیں، رفتار پیمبر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور سنیے، اس دور میں جو بطاولہ بازی کرتے ہیں، اسلام کے خلاف بولنا چاہتے ہیں، اسلام کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، علی رضا رہبر کہنا چاہتا ہے جبریل کھڑے پر کی طرف دیکھ رہے ہیں، رفتار پیمبر کی طرف دیکھ رہے ہیں، گستاخ نبی کہہ کے یہی بھاگ رہا ہے، فاروق میرے سر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ گستاخ نبی کہہ کے یہی بھاگ رہا ہے، فاروق میرے سر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور دریا 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 لب اصغر کی طرف دیکھ رہا ہے، اصغر ہیں کہ کوثر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ دریا لب اصغر کی طرف دیکھ رہا ہے، اصغر ہیں کہ کوثر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تاج الشریعہ جن کو کہتا ہے زمانہ، تاج الشریعہ جن کو کہتا ہے زمانہ، کہتا ہے زمانہ، کہتا ہے زمانہ، ہم حضرت اختر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تاج الشریعہ جن کو کہتا ہے زمانہ۔ ایک شعر دیکھیے، علماء کوئی خاموش نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ میری عقیدت اور میرا ایمان کہتا ہے کہ سرکار 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 نے باندھا تھا جسے اپنے شکم پر، ہیرے اسی پتھر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سرکار نے باندھا تھا جسے اپنے شکم پر، اپنے شکم پر، ہیرے اسی پتھر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ تیار ہو گئے ہیں تو میں اس وقت بلا کسی تاخیر اور تمہید ہندوستان کے چیدہ خطیبوں میں شمار مبلغ اسلام اور دائی اسلام کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایک لفظ کو اگر آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ زمانہ بڑا پرفتن ہے حضرت دلبر بھائی۔ ایک باپ اپنے سگے بھائی کی زمین کو ہڑپ لیتا ہے، اپنے بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی زمین کو ہڑپ کے، اس کے حقوق کو ہڑپ کے اپنی بیٹی کے نام کر دیتا ہے، لیکن جلسے میں آنے والے بیٹے کے لیے 3 روپے کی ٹوپی کا انتظام نہیں کر پاتا۔ بغیر ٹوپی کے آنے کے بعد آپ کہتے ہیں ہم اسلام کے لیے اپنی جان دے دیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کا قوت ایمانی ہے اور ایمانی جذبات ہے، آپ ہو سکتا ہے یہ کام کر جائیں، لیکن اس سے پہلے آپ کی شناخت یہ ہونی چاہیے کہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارا پہچان داڑھی اور ٹوپی سے ہے۔ ہمیں پورے ہندوستان میں بتانا ہے کہ ہم کچھ بھی ہو جائیں، نہ داڑھی رکھنا چھوڑیں گے، نہ ٹوپی پہننا چھوڑیں گے۔ اگر آپ تیار ہو گئے ہیں تو اپنے مہمان خطیب کے استقبال کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور لگنا چاہیے کہ اس رائے گنج کے علاقے میں اور یہاں کا سنی مسلمان اپنے
مہمان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور ان کا استقبال بھی کرتے ہیں. دونوں ہاتھ اٹھائیے اور پورا مجمع زندہ دلی کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیجئے. نعرہ تکبیر اور محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب دو شعر کے ابھی میں زندہ ہوں اس لیے بول رہا ہوں، ابھی میں زندہ ہوں اس لیے بول رہا ہوں. دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی. حضرت علامہ و مولانا صادق حسین صاحب قبلہ رضوی، ممبئی مہاراشٹر. ایک بار اور استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر. اتنی محبت کے ساتھ نہیں بول رہے ہیں آپ، جیسے بنگال میں لوگ اپنے مہمان کو سنتے ہیں اسی رنگ و آہنگ کے ساتھ جذباتی تیور کے ساتھ نعرے کا جواب دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، داعی اسلام، مبلغ اسلام، مبلغ اسلام، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. چھوٹی ہے نہیں بہت چھوٹی ہے نا، یہ سب فٹ بھی نہیں ہوں گے اس میں. اونچی نہیں بابا، تھوڑی بڑی ہونی چاہیے. وہ تھوڑا ہیلدی ہے نا، اس میں کہاں آئیں گے؟ یہ مجھے کم پڑ رہی ہے، یہ سب کہاں بیٹھ پائیں گے اس پہ؟ اس سے بڑی نہیں. الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر مرد حضرات بآواز بلند ہماری مائیں، بہنیں، بچیاں دھیمی آوازوں میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول. آپ لوگ بھی ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما.
ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم اس سال دنیا بھر میں جتنے تیرے بندوں اور بندیوں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں اور تیرے محبوب کے محبوب سیدنا سرکار غوث اعظم کی 11ویں شریف منایا ہے، ان سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر اجر عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کی گردن میں سیدنا سرکار غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ڈال دے۔ آمین۔ جو درس شہ بطحا نے دیا وہ درس پرانا بھول گئے، جو درس شہ بطحا نے دیا وہ درس پرانا بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، اور بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زباں ہم نے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آپ کافی دیر سے اس محفل پاک میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی برکت والی رات میں اس پاکیزہ محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور دور دراز سے ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ کو آج کا مرکزی خطاب انشاءاللہ اولاد غوث اعظم علی جناب سید امین القادری صاحب قبلہ سے سماعت کرنا ہے۔ سید صاحب کی تشریف آوری سے پہلے یہ فقیر آپ کے سامنے حاضر آ گیا ہے۔ میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ جسم کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھ کر میری ایک ایک بات کو سننے کے ساتھ آپ سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ آپ میں سے جن حضرات نے پہلے میرا بیان کہیں سنا ہوگا یا سوشل میڈیا پر میری کوئی کلپ یا ویڈیو دیکھی ہوگی، وہ لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں جذباتی تقریر نہیں کرتا بلکہ میں اصلاحی تقریر کیا کرتا ہوں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ کو میری تقریر میں نعرے لگانے کا موقع تو نہیں ملے گا، لیکن بہت ساری باتیں سیکھنے کا موقع آپ کو ضرور ملے گا۔ تو آپ سیکھنے والا ذہن بنا کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے بلکہ بہت کچھ ساتھ لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہمارے نقیب صاحب کہہ رہے تھے کہ مجمع میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی سروں پر ٹوپیاں نہیں ہیں۔ یہ بات میں اکثر یو پی، بہار، جھارکھنڈ، ویسٹ بنگال یہاں کے جلسوں میں ضرور کہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، علماء کی موجودگی میں بہت معذرت کے ساتھ یہ تلخ بات شروع میں ہی میں کہنا چاہوں گا۔ ہمارے یہاں خاص طور پر یو پی، بہار، ویسٹ بنگال، جھارکھنڈ وغیرہ میں ہر گاؤں کا اپنا ایک ایک سالانہ جلسہ ہوا کرتا ہے۔ کہیں سالانہ جلسہ نہیں ہوتا تو دستار بندی کا جلسہ ہوتا ہے، کہیں 11ویں شریف میں پروگرام ہوتے ہیں، کہیں 12ویں شریف میں پروگرام ہوتے ہیں، کہیں ماہ رجب میں غریب نواز کی نسبت سے پروگرام ہوتا ہے، کبھی ماہ محرم میں شہدائے کرب و بلا کے نام پر محفل سجتی ہے۔ یعنی ہم سنیوں کے یہاں سال بھر جلسے جلوس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آج آپ کے گاؤں میں ہے، کل 25 کلومیٹر کہیں اور ہوگا، پرسوں 40 کلومیٹر کہیں اور ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کبھی کبھی ایسے جلسوں میں بھی ہمارا جانا ہوتا ہے جہاں کمیٹی والے ہم سے کہتے ہیں کہ حضرت ہمارا اس سال کا جلسہ
45वां सालाना जलसा है, कहीं कहते हैं 38वां सालाना जलसा है, कहीं कहते हैं 22वां सालाना जलसा है। यानी जलसे तो 48 साल से, 40 साल से, 22 साल से, 15 साल से होते चले आ रही हैं। लेकिन माजरत के साथ कहूंगा, जलसे में आने वालों के हालात देखकर लगता है कि 15 साल से जिस गांव में मुसलसल जलसा हो रहा है, उस गांव वालों को अब तक ये भी पता नहीं है कि जलसे में आने का तरीका क्या होता है, जलसे में कैसे जाया जाए। जब हमें यही नहीं पता है तो बाकी बताइए 15 साल जलसे में हमने सीखा क्या होगा, हमने क्या हासिल किया होगा। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, कहीं कहीं में जाता हूं, उलमा की मौजूदगी में ये बात दर्ज करूंगा, कहीं कहीं में जाता हूं तो मुझसे कहते हैं कि 45वां जलसा है, और फिर हमारी जमात के बड़े बड़े उलमा का नाम लिया जाता है कि हमारे यहां फला भी आ चुके हैं, फला भी आ चुके, फला भी आ चुके, फला भी आ चुके, बड़े बड़े उलमा के नाम गिनाते हैं। और फिर मैं पूछता हूं कि मुझे क्या तकरीर करना है, यहां के मामलात हालात मुझे बताएं। तो कहते हैं आपको हजरत शराब पर बोलना है, आपको नमाज पर बोलना है, आपको हुकूक वालिदैन पर बोलना है, आपको जहेज पर बोलना है, आपको सूद पर बोलना है, हमारे यहाँ लड़कियां भाग रही आपको इस पर बोलना है, आपको पर्दे पर बोलना है, हमारे यहाँ तलाक बहुत हो रहा है, आपको मियां बीवी के हुकूक पर बोलना है, हमारे यहाँ लोग उलमा का एहतराम नहीं करते, आपको उलमा पर बोलना है। यानी उस 45वें जलसे में मुझे 45 टॉपिक दिया जाएगा कि इन उन्वानात पर बोलना है। तो मैं उनसे सवाल करता हूं कि मुझसे पहले आप जिन उलमा के नाम गिना चुके, आखिर उन्होंने आकर क्या किया? सारा कुछ 45 साल का मुझे ही बोलना है, तो फिर उन लोगों ने क्या किया अब तक आप बताइए। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, बुरा मत मानिएगा, हम सुन्नियों के यहां जलसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस मजमे में जो हजारों की भीड़ जमा है, इस हजारों की भीड़ में अगर किसी एक को खड़ा करके पूछा जाए कि वजू में कितनी बातें फर्ज हैं, तो माजरत के साथ कहूंगा मेरी कौम का जवान इस आसान से और बेसिक क्वेश्चन का भी जवाब नहीं दे सकेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों। अब आप सुने, हमारे उलमा ने इन जलसों की जो बुनियाद रखी थी, इन जलसों का जो आगाज किया था, उसकी तारीख क्या है, रीजन क्या है। हमारे बुजुर्गों ने देखा कि हर मुसलमान मदरसे में आकर 8-10 साल दीन नहीं सीख सकता, हर मुसलमान मकतब में आकर दीन नहीं सीख सकता, हर मुसलमान रोजाना 1-2 घंटा निकालकर उलमा की सोहबत में बैठकर दीन नहीं सीख सकता। जब हमारे उलमा ने देखा कि दीन सीखने के लिए आज के भागदौड़ के माहौल में आम मुसलमान मकतब और मदरसे में या उलमा की सोहबत में आकर दीन सीखने के लिए वक्त नहीं निकाल सकता, तो हमारे उलमा ने तय किया कि ये हमारे पास नहीं आ सकते, हम इनके पास जाएंगे, हम खेत खलियानों में महफिल सजाएंगे, हम चौक चौराहों पर महफिल सजाएंगे, हम गली मोहल्लों में महफिल सजाएंगे, हम कभी 11वीं के नाम पर इनको जमा करेंगे, हम कभी मीलाद के नाम पर इनको जमा करेंगे, हम कभी छठी के नाम पर इनको जमा करेंगे, हम कभी करबला के नाम पर इनको जमा करेंगे, हम कभी गौस पाक के नाम पर इनको जमा करेंगे, और हम इनको इस तरह से साल भर वक्तन फवक्तन जमा करेंगे। ये हमारे पास दीन सीखने नहीं आ सकते, हम इनको जलसों में जमा करके जलसों के जरिए दीन सिखाने की कोशिश करेंगे। असल महफिलों का मकसद यही था और इसकी बुनियाद इसलिए रखी गई थी। लेकिन आज के दौर में माजरत के साथ कहना पड़ता है कि आज हमने जलसों को भी महज रस्म रिवाज बनाकर रख दिया। ये जलसा सिर्फ रस्म रिवाज है, हमारे दादा करते थे, उसके बाद अब्बा करते रहे, उसके बाद चाचा करते रहे, अब 18 साल से हम लोग नौजवान गांव के मिलके कर रहे हैं। बस बाप दादा ने जो रस्में शुरू की थी हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं बहुत तल्ख अंदाज में माजरत के साथ कहना चाहूंगा, हमें जो कमेटी वाले बुलाते हैं जलसों में तकरीर करने के लिए, और जिन जलसों में कौम के लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा, न कमेटी वालों के सर पर टोपी होती है, न कमेटी वालों के चेहरे पर दाढ़ी होती है, बल्कि एक तल्ख जुमला और आप सुन लें, इस वक्त यहां मिंबर पर उलमा मौजूद हैं, लेकिन हमने देखा जब मुझ जैसा कोई
مہمان باہر سے آئے، سید امین القادری صاحب جیسا مہمان کوئی باہر سے آئے تو باہر سے آنے والے مہمان کی شال پوشی، گل پوشی اور استقبال کے لیے اتنے علماء موجود ہیں، کسی عالم کو نہیں بلایا جاتا، ایک داڑھی منڈے لکھپتی کو بلایا جاتا ہے علماء کی گل پوشی کرنے کے لیے۔ آپ بتائیے میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، صرف مالدار ہے، وہ چندہ دیتا ہے مدرسے کو اس لیے گل پوشی اس سے کروائیں گے، وہ علماء کی خدمت کرتا رہتا ہے اگرچہ اس کے اندر دین نہیں ہے کچھ بھی، صرف مال ہے، مال کی وجہ سے اس کو ضد دی جا رہی ہے۔ اتنے علماء نہیں موجود تھے استقبال کرنے کے لیے، شال پوشی گل پوشی کرنے کے لیے علماء موجود نہیں تھے۔ علماء کی موجودگی میں سب کو سائیڈ کر کے، سب کو اگنور کر کے ایسے آدمی کو بلایا جاتا ہے جس کا قرآن و سنت پر عمل ہی نہیں۔ ہم نے جلسوں کو محض رسم و رواج بنا رکھا ہے اور کچھ بھی نہیں حقیقت۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، غور سے سنیے گا، توجہ ہے آپ کی۔ ایک رپورٹ کے مطابق آپ گوگل پر، چیٹ جی پی ٹی پر، گروک پر، جہاں ڈھونڈنا چاہیں سرچ کر لیں، ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں ہر 24 گھنٹے کے اندر 1,70,000 انسان مرتے ہیں۔ کتنے مرتے ہیں؟ 1,70,000 ورلڈ وائڈ، ہر 24 گھنٹے میں۔ اب آپ مجھے بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کر، ہر 24 گھنٹے میں جب پوری دنیا میں 1,70,000 انسان روزانہ مر رہے ہیں، ایسے میں ہم کل رات زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، کیا ہمارا اپنا کوئی کمال ہے؟ جی، کل رات سانسیں چل رہی تھی، آج بھی چل رہی ہیں، کل دل دھڑک رہا تھا، آج بھی دھڑک رہا ہے، کل رات خون کی روانی رگوں میں جاری تھی، آج بھی خون کی روانی رگوں میں جاری ہے، کل بھی آنکھ، ناک، ہاتھ، پاؤں، جسم کے اعضاء کام کر رہے تھے، آج بھی یہ سب کے سب ایکٹیو ہیں، کام کر رہے ہیں۔ آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، اس میں کیا ہمارا اپنا کوئی کمال ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اگر کل زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، کل سانسیں چل رہی تھی، آج بھی چل رہی ہیں، کل دل دھڑک رہا تھا، آج بھی دھڑک رہا ہے، تو ماننا پڑے گا مسلمانوں، اپنا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ صرف اللہ کا کرم ہے۔ اور جب تک اللہ چاہے گا تب تک سانسیں چلیں گی، جب تک اللہ چاہے گا سینے میں دل دھڑکے گا، جب تک اللہ چاہے گا خون کی روانی جاری رہے گی، اور کب تک اللہ چاہے گا یہ بھی تیرا میرا فیصلہ نہیں، یہ بھی میرے مولا کا فیصلہ ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، رات سونے والے ہر آدمی کو صبح اٹھنے کی مہلت نہیں ملتی، رات ہر سونے والے آدمی کو صبح اٹھنے کی مہلت نہیں ملتی۔ اگر رات سونے کے بعد صبح اٹھنے کا موقع مل جاتا ہے تو اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو۔ اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے، سوتے، جاگتے، کھاتے، پیتے، اپنے رب کا شکر ادا کرو، جتنا ہو سکے رب کا شکر ادا کرو۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس سے نعمت کو چھینتا نہیں، جو جتنا شکر گزار ہوتا ہے اللہ نعمت میں اتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ کو اس سال اپنے گاؤں کا یہ جلسہ مل گیا، یہ جلسہ تو اگلے سال بھی ہوگا انشاءاللہ، بتائیے ہوگا نا؟ اس کے بعد بھی ہوگا، اس کے بعد بھی ہوگا، لیکن آپ مجھے بتائیں کیا ہمیں اس کے بعد اگلا جلسہ اٹینڈ کرنے کی مہلت ملے گی؟ اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ ہمارے ساتھ جو بیٹھے ممبر پر، اکثر ان میں سے وہ لوگ ہیں جو پروگرامز کرتے رہتے ہیں، مسلسل سفر کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، جب میں کہیں تقریر کرنے کے بعد، کسی اجتماع یا پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے بعد وہاں سے نکلتا ہوں ریلوے اسٹیشن یا ایئرپورٹ جانے کے لیے، 4 گھنٹے کا ڈسٹینس ہے، گاڑی کے اندر میں اکیلا اور ڈرائیور، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں کہ پچھلی سیٹ پر میں لیٹ کر سوتا ہوں، جب اسٹیشن یا ایئرپورٹ ہے تو مجھے اٹھا دیجئے گا۔ ڈرائیور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اب پیچھے والی سیٹ پر میں لیٹ گیا، وہ روڈ پر اکیلے گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے۔ اب سوتے وقت مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے اب میری آنکھ ایئرپورٹ پر کھلے گی کہ قبر میں کھلے گی، مجھے نہیں پتا ہے۔ اس کی وجہ کہ روزانہ روڈ ایکسیڈنٹس میں کتنے لوگ مارے جاتے رہتے ہیں۔
ہم بھی مسلسل سفر کرتے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کے کنارے کتنے لوگ پڑے ہوتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کسی بائک والے کو ٹرک والا اڑا کر چلا گیا اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جب تک لوگوں کو پتا چلے گا تب تک تو خون بہہ چکا ہوگا، سانسیں تھم چکی ہوں گی۔ اے مسلمانوں، جو یہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ نہیں ہو گیا، کیا اس کی کوئی گارنٹی ہے کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ہم جانتے ہیں؟ اس لیے میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں علماء کی موجودگی میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، ایسی محفلیں مل جائیں اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو، اور ایسی محفلوں میں آیا کرو، بھاگا مت کرو، یہ سوچ کر آیا کرو کہ پتہ نہیں اس کے بعد مجھے کبھی ایسی محفل میں جانے کا موقع ملے کہ نہ ملے، اور اس محفل میں جب آیا کرو تو کانوں کے چسکے کے لیے مت آیا کرو، آیا کرو تو بھیڑ بھاڑ دیکھنے کے لیے مت آیا کرو، آیا کرو تو ہا ہو کے نعرے لگانے کے لیے مت آیا کرو، ایسی محفلوں میں آیا کرو تو گھر سے یہ طے کر کے نکلا کرو، میں دین کو سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں قرآن و سنت کا پیغام حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنی زندگی اور سوچ اور فکر کو بدلنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایسی محفلوں میں بھیڑ کا حصہ بننے کے لیے نہ آیا کرو، اپنی آخرت کو سنوارنے کی نیت سے آیا کرو۔ اب جو لوگ یہاں موجود ہیں میں ان سے عرض کروں گا، صرف جلسے میں ٹوپی پہننا سنت نہیں کہ اجتماع میں میرے آقا دسترخوان پر بھی ٹوپی پہن کر بیٹھتے تھے، کبھی ننگے سر نہیں، واش روم میں ٹوائلٹ میں ننگے سر نہیں جاتے تھے، حضور کی سنت ہے سر ڈھانک کر جانا، بازار میں سر کھلا کر کے نہیں جاتے تھے، سر ڈھانک کر جاتے تھے، میدان جنگ میں بھی سر ڈھانک کر جاتے تھے۔ آپ بتائیے ہم جلسے میں آتے ہمیں پتہ نہیں کہ آنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، یہ ساری کائنات کے مالک و مختار کی محفل ہے، اور اس محفل کے بارے میں ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، توجہ ہے آپ کی، اس محفل کے بارے میں ہم سنیوں کا عقیدہ ہے جہاں ذکر رسالت معاب ہوتا ہے، جہاں ذکر رسالت معاب ہوتا ہے وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے، وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا نا، سنا ہوگا آپ نے یہ بھی سنا ہے، آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے بھی گھر میں ہو چراغاں یا رسول اللہ، اور ہمارے بزرگوں نے کہا جاؤ حضور کے نام کی محفل سجتی ہے، حضور خود تشریف لایا کرتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ ماننا ہے کہ ایسی محفلوں میں رسول اللہ خود آتے ہیں تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں ذرا ہم بھی تو ایسی محفل میں مؤدب بن کر آیا کریں، ایسی محفل میں اللہ توفیق دے تو باوضو آؤ، اللہ توفیق دے تو حضور کی سنت والے لباس پہن کر آؤ، اللہ توفیق دے امامہ نہیں ہے تو کم سے کم ٹوپی پہن کر آؤ، لیکن ایسی محفل میں جو جتنا مؤدب ہوتا ہے اللہ اسے اتنا زیادہ انعام عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ یہ درمیان میں لوگ چل پھر رہے، مجھے نہیں پتا کہ کیا ریزن ہے، اپنی ضرورت کے تحت جا رہے ہوں گے پھر آ جائیں گے انشاءاللہ، بہرحال کوئی بات نہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی توجہ ہے میری طرف۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس سال ہم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک منایا، آپ جانتے ہیں یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے جو گزرا، یہ سب سے بڑا دن، ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایونٹ، ہماری زندگی کا سب سے بڑا فیسٹیول۔ ہم سے پہلے جو گزر گئے انہیں 1500 سالہ عید میلاد النبی کی تاریخ نہ ملی، ہمارے بعد جو قیامت تک آئیں گے انہیں 1500 سالہ عید میلاد النبی کی تاریخ نہیں ملے گی۔ یہ اللہ کا ہم گناہگاروں پر کتنا بڑا کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ عید میلاد النبی کی تاریخ عطا کی، اور ساتھ ہی میرے کریم کا ہم پر یہ کرم ہوا کہ صرف اس نے تاریخ عطا ہی نہیں کی بلکہ اس نے یہ تاریخ منانے کی توفیق بھی عطا فرمائی، توفیق بھی۔ اچھا توجہ ہے نا آپ کی؟ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، بہت غور سے سنیے گا میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں پورے ہندوستان میں یہ بات کہتا ہوں اور اپنی قوم کے جوانوں کو مطمئن کرتا ہوں، یہاں جتنے بھی میری قوم کے جوان بیٹھے مطمئن ہو سن کر میری بات کو، اگرچہ ہم فتنوں کے دور میں پیدا ہوئے،
اگرچہ ہم فتنوں کے دور میں پیدا ہوئے لیکن یہ میرے رب کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان ہے. اللہ نے ہمیں چکڑالویوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا, اللہ نے ہمیں بوچالیوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا, اللہ نے ہمیں مرزائیوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا, اللہ نے ہمیں قادیانیوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا, اللہ نے ہمیں شیعوں بوریوں خوجاؤں کے گھر میں پیدا نہیں کیا, اللہ نے ہمیں نام نہاد اہل قرآن اور نام نہاد اہل حدیث کے گھر میں پیدا نہیں کیا. اللہ کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان, اللہ نے ہمیں اور آپ کو اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا ہے. اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں, شروع سے لے کر اب تک جتنے اولیاء پیدا ہوئے, جتنے صوفیاء پیدا ہوئے, کسی باطل فرقے میں ایک بھی ولی پیدا نہیں ہوا, بلکہ جتنے ولی پیدا ہوئے اللہ نے سارے ولی اہل سنت میں پیدا فرمائے. اور جانتے سارے ولی اہل سنت میں کیوں پیدا ہوئے؟ سارے ولی اہل سنت میں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی بے ایمانوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوتا, اللہ کا ولی ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے. آپ بتائیں کسی فرقے میں کوئی غوث ہے, کسی فرقے میں کوئی خواجہ ہے, کسی فرقے میں کوئی مخدوم ہے, کسی فرقے میں کوئی مجذوب ہے؟ کوئی نہیں. اے سنیوں اپنی قسمت پر ناز کرو, اللہ نے ہمیں اور آپ کو غوث و خواجہ کی جماعت میں پیدا فرمایا ہے. جس جماعت میں غوث و خواجہ پیدا ہوئے ہم وہاں پیدا ہوئے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اب ایک بات اور عرض کروں گا. میں کچھ اہم باتیں بتا رہا ہوں. یہاں بہت سے لوگ ممبئی میں رہتے ہوں گے, کچھ بنگلور میں, کچھ دلی میں, کچھ سعودی میں. ایک مرتبہ 12ویں شریف کے موقع پر میں تقریر کر رہا تھا بامبے میں, میں تھا, نورانی میاں بھی اس میں تھے, میری تقریر ہو رہی تھی, پھر حضرت تشریف لانے والے تھے. تو میری تقریر کے درمیان 12ویں شریف کا پروگرام تھا, میلاد شریف کی محفل. غور سے سننا, یہ زندگی بھر کام آنے والی چیز ہے. میں تقریر کر رہا تھا, درمیانے تقریر ایک چٹھی آئی. اس چٹھی میں سوال لکھا ہوا تھا, ہمارے مدرسے کے بچے بھی سن لیں. چٹھی میں سوال لکھا تھا کہ یہ مسلمان جو 4 الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے, یہ جو 4 الگ الگ فرقے بن گئے مسلمانوں میں, کوئی حنفی ہے, کوئی شافعی ہے, کوئی حنبلی ہے, کوئی مالکی ہے, کیا قیامت میں بھی ایسے 4 الگ الگ کاؤنٹر لگا ہوگا کہ یہ حنفیوں کا کاؤنٹر ہے, یہ شافعیوں کا کاؤنٹر ہے, یہ مالکیوں کا, یہ حنبلیوں کا, کیا 4 الگ الگ ایسے کاؤنٹر لگے ہوں گے؟ اچھا, اس نے کہا جو 4 فرقے, حالانکہ یہ 4 فرقے نہیں ہیں, یہ 4 اسکول آف تھاٹ ہے, یہ 4 فقہ کے فیلڈ ہیں, یہ 4 مذہب ہے فقہ کے, یہ 4 فرقے نہیں ہیں. لیکن چونکہ سوال کرنے والا کسی باطل فرقے سے تعلق رکھتا تھا, اس نے یہ کہا. اب 10 سیکنڈ کے لیے, میں نے پڑھا نہیں تھا کبھی, میں نے کبھی علماء سے سنا نہیں تھا, 10 سیکنڈ کے لیے میں بلینک ہو گیا. لیکن منبر رسول پر موجود ہوں, ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہوں گا سنیوں, میرا اپنا تجربہ ہے کئی سالوں کا. 10 سیکنڈ کے لیے سوال کو پڑھ کر میں بلینک ہوا, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کبھی اپنے محبوب کے چاہنے والوں کو رسوا نہیں فرماتا ہے. آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھیں, آپ کو پتا چلے گا ہمارے علماء سے دنیا کے کسی ملک میں اور کسی بھی حصے میں اور کسی بھی فرقے والے سے اور کسی بھی عنوان پر جب بھی مناظرہ ہوا ہے تو یہ یا تو ہارے ہیں یا تو بھاگے ہیں. اللہ نے ہمیشہ کامیابی غوث اعظم کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر بھائی, زور سے نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت. 10 سیکنڈ کے لیے میں بلینک ہو گیا کہ میں اس کا کیا جواب دوں. کیا قیامت میں ایسے 4 الگ الگ کاؤنٹر ہوں گے؟ تو میں نے پھر 10 سیکنڈ کے بعد جواب دیا کہ ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا قیامت میں اسی طرح سے 4 الگ الگ کاؤنٹر ہوں گے؟ قیامت میں 4 کاؤنٹر نہیں ہوں گے, قیامت میں ہم سنیوں کے لیے بے شمار کاؤنٹر ہوں گے. میں نے کہا کہیں صدیق اکبر کا کاؤنٹر ہوگا, کہیں عمر فاروق اعظم کا کاؤنٹر ہوگا, کہیں عثمان غنی کا کاؤنٹر ہوگا, کہیں مولا علی کا کاؤنٹر ہوگا, کہیں حسنین کریمین کا کاؤنٹر ہوگا, کہیں ننھے علی اصغر کا کاؤنٹر ہوگا, کہیں نوجوان علی اکبر کا کاؤنٹر ہوگا, کہیں امام زین العابدین کا کاؤنٹر ہوگا, کہیں امام جعفر صادق کا کاؤنٹر ہوگا, کہیں غوث اعظم کا کاؤنٹر ہوگا, کہیں غریب نواز کا کاؤنٹر ہوگا. تو ہم سے پوچھتا کیا قیامت میں 4 کاؤنٹر ہوں گے؟ ہم سنیوں کی
سنیوں کی فکر کرنا بند کر دے. ہم سنیوں کے لیے قیامت میں 4 نہیں بے شمار کاؤنٹر ہوں گے. اپنی خیر منا, ہمارے لیے تو بے شمار کاؤنٹر ہوں گے, تیرا تو ڈائریکٹ انکاؤنٹر ہوگا. ہمارا ٹینشن چھوڑ, اپنی خیر منا, تیرا تو ڈائریکٹ انکاؤنٹر ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, تو مطمئن رہیں. جتنے لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے, قیامت کے دن انہیں جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آئے گی. اگر جنت میں جائیں گے تو صرف اہل سنت والجماعت کے لوگ جائیں گے. بے شک انشاءاللہ. اب میں جو سمجھانا چاہتا ہوں, چلے اس طرف چلتے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان کہیں الحمدللہ, اور بلند آواز سے کہیں الحمدللہ. ہم پیدائشی سنی ہیں. اور ہم سنی کیوں ہیں؟ کیونکہ ابا بھی سنی, دادا بھی سنی, پردادا بھی سنی, نانا بھی سنی, والدہ بھی سنی. ہم چونکہ خاندانی سنی ہیں اس لیے ہم سنی بائی برتھ ہیں. لیکن اے سنیوں, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, ہم چونکہ سنی پیدائشی ہیں اس وجہ سے سنی ہیں, لیکن اگر ہم سنیوں سے کل کوئی پوچھ بیٹھے کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا کہاں سے ثابت ہے, تو کیا بتائیے ہم میں سے کوئی ہے جو اس کا جواب دے سکتا ہے؟ میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں جو ممبر پر جلوہ افروز ہے ان کی بزرگوں کی بات نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے, سوال پوچھنے والا ہماری جماعت کے علماء کے پاس نہیں آتا, وہ ہماری جماعت کے جوہلا کو تلاش کرتا ہے. اس کو گیان دینے کے لیے عالم نہیں چاہیے, اس کو گیان دینے کے لیے رسم و رواج والا سننی چاہیے. اگر کل کوئی ہم سے پوچھے کہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا کہاں سے ثابت ہے, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس سوال کا جواب دے دیں گے؟ ہم سے اگر کوئی پوچھے مزار پر جا کر چادر چڑھانا یہ بخاری اور مسلم میں کہاں لکھا ہے, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کا جواب دے دیں گے؟ ہم سے کوئی پوچھے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا یہ کہاں سے ثابت ہے, ہم میں کتنے ہیں جو اس کا جواب دے دیں گے؟ ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ گھر پر 12ویں کے موقع پر جھنڈا لگانا یہ کہاں سے ثابت ہے, یہ چائنا کے بلب اور لائٹ لگانا یہ کہاں سے ثابت ہے, یہ 11ویں کا جلوس نکالنا یہ کہاں سے ثابت ہے, یہ اولیاء کا عرس بنانا یہ کہاں سے ثابت ہے, آپ کے خاندان کے مرحومین کا تیجا کرنا, قرآن خوانی کرنا, 8واں 10واں کرنا, 40واں برسی کرنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اے سنیوں مجھے جواب دو. ہمارے یہاں جلسوں کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن جلسے سال بھر سننے کے بعد بھی اگر عقائد اہل سنت نہیں, معاملات اہل سنت کے تعلق سے بھی ہم سے کوئی سوال پوچھ بیٹھے, ہمارے پاس سوال کا جواب موجود نہیں ہے. آپ جانتے ہیں آج مسلمانوں کی پوزیشن کیا ہے؟ ایک اسلامک آرگنائزیشن نے انڈین مسلمز کے اوپر ایک سروے کیا. اسلامک آرگنائزیشن نے انڈین مسلمز پر ایک سروے کیا. ہندوستان میں کتنے مسلمان رہتے ہیں؟ 140 کروڑ ہندوستانیوں میں تقریباً 20 کروڑ 22 کروڑ 25 کروڑ 28 کروڑ مسلمان ہیں. ایگزیکٹ نمبر کسی کو نہیں پتا کیونکہ سینسیکس ہوئے, جن گننا ہوئے کافی سال ہو چکے, لیکن اندازاً لوگ کہتے ہیں 22 کروڑ, کوئی کہتا ہے 28 کروڑ, چلیے 25 کروڑ مان لیجئے. توجہ سے سنیے گا, 140 کروڑ ہندوستانیوں میں 25 کروڑ انڈین مسلمز پر ایک اسلامک آرگنائزیشن نے سروے کیا. اور جانتے سروے کی جو رپورٹ آئی, وہ سروے کی رپورٹ ہمارے اور آپ کے لیے شرم سے ڈوب مرنے والی ہے. اس سروے کی رپورٹ آئی کہ ہندوستان میں مور دین 60%, 60% سے زیادہ مسلمان ایسے ہیں جن کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہے. مور دین 60% مسلمز کو پہلا کلمہ نہیں آتا. آپ ذرا سوچئے, شرم سے ڈوب مرنے کی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں رسم و رواج کتنے ہو رہے ہیں, شادیوں میں کتنی رسمیں ہیں. ڈی جے نہیں بجے گا تو خاندان کے لوگ ناراض, اگر بارات کے آگے پٹاخہ نہیں پھوڑا تو چاچا ناراض, اگر بینڈ باجے کے ساتھ بارات نہیں گئے تو پھپھا ناراض, گھر کے لوگ ہی ناراض ہوتے. رت جگہ کرنا ہی پڑے گا, ہلدی مہندی کرنی پڑے گی,
जूता चुराई तो करना ही पड़ेगा, बैंड बाजा तो बजाना ही पड़ेगा, बारात के आगे पटाखा तो फोड़ना ही पड़ेगा। आप बताइए जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने उनको दीन से ज्यादा मजबूती से पकड़ रखा है। जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने उसी को माज़अल्लाह असल दीन समझ रखा है और हम ये सारी चीजें सख्ती से अमल करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे आका के पैरवानों, आप मुझे दिल पर हाथ रखकर जवाब दें, एक लड़की की जब शादी होती है, एक लड़के की जब शादी होती है, तो बेटा या बेटी की शादी में माँ बाप के कितने अरमान होते हैं, पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा दी जाती है, औकात से ज्यादा माल खर्च किया जाता है। अपने लड़के या लड़की की शादी करने के लिए उम्र भर की कमाई को झोंक देते हैं, तरह तरह के खाने बनाए जाते हैं, डेकोरेशन किया जाता है, वीडियो शूटिंग वाले को बुलाया जाता है, नाच गाने की महफिलें की जाती है, हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम किया जाता है, रत जगह के नाम पर दूल्हे की भाभी, दूल्हे की बहन, दूल्हे की मां नाचती नजर आती है। हम ये सारी चीजें तो करते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं, शादी करने से पहले क्या बेटी को बिठाकर उसकी मां गुस्ल का तरीका भी सिखलाती है कि बेटी निकाह की पहली रात जब तू अपने शौहर के साथ गुजारेगी और सुबह सोकर उठेगी तो तुझे गुस्ल कैसे करना है। शादी में लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, रस्मों रिवाज के नाम पर न जाने कितना माल खर्च किया गया, लेकिन शादी से पहले दुल्हन को गुस्ल के फराइज नहीं बताए जाते हैं। शादी से पहले दूल्हे का बाप अपने बेटे को बिठाकर क्या बताओ बीवी के हुकूक बताता है, बेटा शादी के बाद तुझ पर जिम्मेदारी तेरी बीवी की है, अल्लाह और उसके रसूल ने तुझ पर तेरी बीवी का यह हक रखा है। ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, मैं बहुत माजरत के साथ कहूंगा, आज अगर सोसाइटी का जायजा ले तो हमें यह कहना पड़ेगा, आज हमारे इलाके में, आज हमारी आबादियों में कई मियां बीवी आपस में मियां बीवी बनकर रह रही हैं, जबकि उन्हें खुद भी पता नहीं है 6 महीने पहले उनका तलाक हो चुका, 1 साल पहले उनका तलाक हो चुका। उनकी जबान से निकलने वाली बकवास की वजह से, उनकी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से उनका निकाह जाता रहा, उन्हें खबर भी नहीं है और वो बीवी के साथ मियां बीवी बनकर रह रही हैं। ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, इस मजमे में अगर आप लोगों को उठाकर पूछे, कोई 3 बच्चे का बाप होगा, कोई 2 बच्चे की मां होगी, कोई 5 बच्चे का बाप होगा, कोई 6 बच्चे की मां होगी, ये जो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बच्चों के माँ बाप बन चुके हैं, इनमें से किसी एक को खड़ा करके अगर पूछा जाए गुस्ल में कितनी बातें फर्ज हैं और गुस्ल फर्ज किन बातों की वजह से होता है, जवाब मालूम नहीं है। अगर किसी एक को खड़ा करके पूछा जाए तुम पर अल्लाह ने तुम्हारी औलाद का क्या हक रखा है, हम 4-5 बच्चों के बाप बन गए, हमें औलाद का हक ही नहीं मालूम है। हम शादी करके शौहर तो बन गए, हमें बीवी का हक ही नहीं मालूम है। हम खुद जवान बेटे बन गए, हमें माँ बाप का हक ही नहीं मालूम है। ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, इस वक्त मुस्लिम मुआशरे में, ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान में कह रहा हूं, इस वक्त हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा तेजी के साथ 2 बुराइयां फैल रही हैं, और वो 2 बुराइयां कौन सी है? ऐसे तो सैकड़ों बुराइयां हैं। झूठ बोलना हमारे यहाँ आम है, गीबत करना हमारे यहाँ आम है, नमाज छोड़ना हमारे यहाँ आम है, जुम्मा की 2 रकात जिस इमाम के पीछे पढ़ते हैं पूरे हफ्ते उसी इमाम को गालियां देते हैं, हमारे यहाँ ये चीज आम हो चुकी है। ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी में आम है। उसके अलावा 2 बुराइयां इस वक्त बहुत तेजी से हमारी सोसाइटी में फैल रही हैं, और जानते हैं वो 2 बुराइयां कौन सी है? आप बैठे रहे, क्यों खामखा परेशान हो रहे हैं? अभी कोई नहीं आया है, अभी कोई नहीं आया। ये खामखा डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट्स पता नहीं कहां से आ जाते हैं। थे कमेटी के, इन्होंने दौड़ा है तब लोग उठे हैं जी। ये कमेटी के जो बच्चे हैं एक तरह के कपड़े पहने बिल्ला लगाकर, इन्हीं की गलती है। नाजिम साहब ने कहा ना जी, ये जो नाजिम साहब ने शुरू में कहा था ना, मेरा भी तजुर्बा यही है, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब जो है ना कमेटी वाले ही करते हैं। वो इंतजाम के नाम पर बदनजमी खुद ही करते हैं वो लोग। अब मैं भी आ रहा था, मैं खामोशी से आ जाता, लेकिन यही दौड़ दौड़ के धक्के मार रहे थे। वरना अगर आप हंगामा नहीं करें तो आदमी चुपचाप आ सकता है, लोग डिस्टर्ब नहीं करते। बिल्कुल सही है। आप हंगामा बपा करेंगे तो लोग डिस्टर्ब होते हैं, समझे? बिल्कुल। वरना अगर चुपचाप गाड़ी से उतर कर आए ना, मैं जानता हूं कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, मैंने देखा है। लेकिन जहां कमेटी वाले राइट दौड़ेंगे, लेफ्ट दौड़ेंगे, हंगामा बपा करेंगे, पब्लिक भी परेशान हो जाती है। आप यहां तवज्जो दे, देखिए सैयद साहब सफर करके यहीं आए हैं, वो आएंगे तो यहीं आएंगे ना। आप रास्ते में क्या ज्यादा सवाब ले लोगे, क्या नेकी हासिल कर लोगे? सही है। धक्का मुक्की करके, कल हम रांची में थे,
ایک آدمی محبت میں سید صاحب کی پیٹھ پر گرا زور سے اور وہ گرتے گرتے بچ گئے اور پھر واپسی میں جاتے وقت ہاتھ میں موچ آ گئی. یہ محبت ہے کوئی؟ یہ اہل بیت کی یا سادات کی محبت ہے کوئی؟ آپ جس سے محبت کرتے ہو بتائیے، اس کو دھکا مارتے ہو، ابا کو بھی دھکا مارتے ہو، بیٹے کو بھی پٹک دیتے ہو، کرتے ہو یہ سب، بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو، یہ کیسی محبت ہے؟ آپ علماء کے ساتھ، سادات کے ساتھ، آپ حفاظ اکرام کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اس سے گناہ ہوتا ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے، کسی مومن کی دل آزاری سے، تکلیف پہنچانے سے گناہ ہے. توجہ ہے آپ کی؟ درود شریف پڑھیں آپ یہاں، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ. جو میں عرض کر رہا تھا اس کو سنیں آپ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ خود اس کی تائید کریں گے. سینکڑوں برائیاں ہماری سوسائٹی میں ہیں، لیکن سینکڑوں برائیوں کے ساتھ اس وقت ہمارے مسلم معاشرے میں، مسلم سماج میں دو برائی سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے. اور وہ دو برائی کون سی ہے؟ ایک تو مسلمان نوجوان نشے کی طرف جا رہا ہے. قوم مسلم کا جوان شراب پیتا ہے، چرس چلم گانجا لے رہا ہے، ایم ڈی کوریکس وائٹنر لیتا ہے، براؤن شوگر ہیروئن بٹن لیتا ہے. ہر آدمی اپنی اوقات کے مطابق، اپنے شوق کے مطابق نشہ کرتا ہے. قوم مسلم کا نوجوان نشے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. میرا جہاں کہیں جانا ہوا، موقع 12ویں شریف کا ہو، 11ویں شریف کا ہو، چھٹی شریف کا ہو، ماہ محرم ہو، ہر محفل میں کہا جاتا ہے حضرت نشے پر بولیے. میلاد کی محفل میں کہتے ہیں نشے پر بولیے. غوث اعظم کے نام پر محفل سجی، کہتے ہیں نشے پر بولیے. آخر نشہ مسلم معاشرے میں تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے اپنی نسلوں کو یہ بتایا ہی نہیں کہ اسے اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا ہے. آپ جانتے ممبئی دھاراوی میں ایک مرتبہ میں تقریر کر رہا تھا. میری تقریر کے بعد ایک بوڑھا آدمی 68-70 سال کا، ایک کوئی این جی او چلانے والا کرسچن تھا، وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے آ کر کہتا ہے گرو جی ایک بات کہوں تو برا نہیں مانیں گے. میں نے کہا بتائیے کیا بات کہنا چاہتے ہیں؟ غور سے سننا مسلمانوں، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہم جلسوں میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن لاکھوں روپے جلسے کے نام پر خرچ کر کے آپ بتائیے ہم حاصل کیا کر رہے ہیں؟ اس بوڑھے آدمی نے مجھ سے کہا ایک مرتبہ پولیس نے الگ الگ جگہوں پر ریڈ ڈالا. ریڈ ڈالنے کے بعد نشہ کرنے والے لوگوں کو اریسٹ کیا، جس میں ڈرگ ایڈکٹ بھی تھے، ڈرگ پیڈلرز بھی تھے، یعنی نشاور چیزیں بیچنے والے بھی تھے، نشاور چیزیں استعمال کرنے والے بھی تھے. اس نے کہا کہ ایسے تقریباً 100 لوگوں کو پولیس نے دن بھر میں اٹھایا. الگ الگ جگہ ریڈ مار کر پولیس نے دن بھر میں 100 لوگوں کو جمع کیا اور 100 لوگوں کو جیل میں بند کرنے کے بعد ہم لوگوں کو جو سوشل ورکر ہیں، این جی او والے ہیں، ہم کو بلایا گیا آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. پھر یہ مت کہنا کہ کسی بے گناہ کو ہم نے اریسٹ کر لیا، ہم نے کسی عام آدمی کو اریسٹ کر لیا. آئیے دیکھ لیجئے. وہ عیسائی مجھ سے کہتا ہے کہ جب ہم گئے جیل کے اندر دیکھنے کے لیے تو گرو جی مجھے شرم آتی ہے، کہتے ہوئے دن بھر پولیس والوں نے جو 100 لوگوں کو اریسٹ کیا تھا ان 100 میں 90 لوگ آپ کے دھرم کے ماننے والے تھے. آپ بتائیے جس برائی کا دروازہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بند کیا، آج اس برائی کے دروازے پر سب سے زیادہ اگر کوئی آپ کو دکھائی دے گا تو مسلمان دکھائی دے گا. ہمارے ایک ساتھی جیل میں گئے تھے، واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا جیل میں آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ more than 60% جیل میں جو قیدی بند ہیں ان میں more than 60% مسلمان لوگ ہیں. میں نے کہا یہ 60% مسلمان کس جرم میں قید ہیں؟ ممبئی کی آرتھر روڈ کی بات کر رہا ہوں. یہ more than 60% کس گناہ کی وجہ سے قید میں ہیں؟ کہا کوئی کرپشن، فراڈ، ڈاکہ زنی، چوری، زنا، پاسکو، ایسے کیسز میں تقریباً 30% ہوں گے اور باقی 30% ڈرگ کے کیس میں بند. ڈرگ کے کیس میں ممبئی جیسے، گجرات جیسے، سورت جیسے شہروں کے حالات کیا جانتے ہو؟ نشہ کر کے مرنے والا بھی مسلمان اور نشہ بیچ کر مال بنانے والا بھی مسلمان. سب سے زیادہ تیزی سے یہ برائی پھیل رہی مسلم معاشرے میں. نشہ عام ہو چکا ہے. اب میں اپنی ماں سے کہتا ہوں، ایک ماں مجھ سے آ کر کہتی حضرت میرا بیٹا پہلے بہت اچھا تھا، بہت نیک تھا، میری بھی عزت کرتا تھا، باپ کی بھی عزت کرتا تھا، لیکن 2-3 مہینے سے شرابیوں کی صحبت میں پڑ گیا، شراب پینا شروع کر دیا،
میں نے ماں سے پوچھا تیرے بیٹے کی عمر کیا ہے؟ ماں کہتی یہی 21-22 سال کا۔ میں اس ماں سے کہتا ہوں 21-22 سال کا تیرا جوان بیٹا شرابیوں کی صحبت میں کب سے پڑا؟ ماں کہتی یہی کوئی 1.5-2 مہینے ہوئے۔ میں اس ماں سے کہتا ہوں تیرے بیٹے کے شرابی ہونے کا رونا روؤں کہ تیری ماں ہونے کا رونا روؤں؟ ارے تو کیسی ماں ہے؟ 9 مہینے تو نے اپنی اولاد کو پیٹ میں پالا، اپنی جان کو داؤ پر لگا کر تو نے اس کو جنم دیا، 2 سال تک سینے سے لگا کر تو نے اس کو رگوں کا خون دودھ میں منتقل کر کے پلایا، تو نے اس کے رال، ناک، تھوک، پیشاب، پیخانے، الٹی کو صاف کیا، تو نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، لقمہ بنا کر کھانا سکھایا، تو نے توتلی زبان کو بولنا سکھایا۔ میں نے کہا تو کیسی ماں ہے؟ ارے 22 سال تک بیٹا تیرے ساتھ تھا، 22 سال میں تو نمازی نہ بنا سکی اور 2 مہینے کی دوستی نے شرابی بنا دیا۔ سارا قصور اولاد کا ہے، ماں باپ کا کوئی قصور نہیں۔ آج بیٹا کہاں جاتا ہے ماں کو خبر ہے، آج بیٹیاں کہاں جاتی ماں کو خبر ہے۔ آج ہماری قوم کا جوان تیزی کے ساتھ نشاور چیزوں کی طرف بڑھ رہا ہے، اور دوسری برائی ہماری قوم کی بچیاں بے حیا، بے غیرت، بے شرم، بے پردہ اور ایسی نفس کی غلام بن گئی کہ ہماری قوم کی بچیاں اب کسی سے بھی عشق کا پیچ لڑا لیتی ہیں اور کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لیتی ہیں، نہ رنگ دیکھتی ہیں، نہ نسل دیکھتی ہیں، نہ ذات دیکھتی ہیں، نہ برادری دیکھتی ہیں، نہ حسب نسب دیکھتی ہیں، بس چہرہ پسند آ گیا، کپڑا پسند آ گیا، وائٹ باڈی پسند آ گئی، اب کوئی بھی ہو ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروکاروں، کیا بتائیے ہماری سوسائٹی میں یہ 2 برائیاں تیزی سے نہیں پھیل رہی ہیں؟ ہماری قوم کا جوان نشاور چیزوں کا عادی بن رہا ہے اور مسلمانوں کی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ ایسے میں کیا ہماری اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ ان جلسوں کو محض کانوں کے چسکے کا سبب نہ بنائیں، ان جلسوں کو قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے استعمال کریں۔ ان جلسوں کے ذریعے قوم کو ایجوکیٹ کرو، دین کی باتیں ان تک پہنچاؤ۔ حضور غوث اعظم، توجہ ہے آپ کی، سیدنا سرکار غوث اعظم پیدائشی ولی، ماں کی کوکھ سے ولی بن